کچھ لوگ روزے میں گل کرتے ہیں، گل ادھر گل کرتا ہے ہاں اچھا کتنے لوگوں نے فتوا دیا؟ کچھ لوگوں نے فتوا دیا، اب فتوا کے گل کرے والا فتوا دے جے بولے گل رکھے جو روزہ نہیں ٹوٹے جے کے کل کرو گل رکھے جو روزہ نہیں ٹوٹے جے ہو سنو منجن کرو گے روزہ رکھ کر روزہ ٹوٹے گا، گل کرو گے روزہ ٹوٹے گا، کھینی کھاؤ گے روزہ ٹوٹے گا، اب بیڑی پیو گے بیڑی روزہ ٹوٹے گا، سگریٹ پیو گے روزہ ٹوٹے گا، حقہ پیو گے روزہ ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ پیئیں گے؟ دیکھیے بولا انشاءاللہ نہیں، پابندی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ میرے بچوں ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ انشاءاللہ کمزور ہو روزہ رکھو، میرا اللہ طاقتور بنا دے گا۔ انشاءاللہ اللہ بدن کے اندر میں خون پیدا فرما دے گا۔ روزہ رکھ کر کو دے دیکھو انشاءاللہ 30 روزے رکھ لو، انشاءاللہ اللہ میرا وہ انعام دے گا جو تم سوچ نہیں سکتے۔ ہماری ماں بہنیں آئی، میری ماں بہنوں تمہارے لیے چار باتیں میری ماں بہنوں قربان جاؤ۔ ہماری ماں بہنیں کہہ رہی ہوں گی، سوچ رہی ہوں گی کہ مولوی صاحب خالی مرد کے لیے تقریر کرے چھے، ہم روزی تقریر نہیں کرے چھے۔ اچھا بتاؤ گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی ہماری ماں بہن سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ گئے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، گھر میں جھاڑو لگانا نبی کی سنت ہے، آٹا گوندنا نبی کی سنت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم تھی، آٹا لے کر بیٹھی ہے، رو رہی ہے، مصطفیٰ کائنات حجرے کے اندر میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ عائشہ رو رہی ہے، تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اما عائشہ نے کہا کہی یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا ہے۔ قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس میں رونے والی کی بات کیا ہے؟ لاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، لاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں۔ اس لیے نوجوانوں گھر کے اندر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یہ نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں تمہارے لیے 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے حوا کی بیٹیوں، اے آدم کی بیٹیوں، اے اللہ کی بندیوں، دنیا کے اندر میں 4 کام کرے نو، 4 کاج کرے نو جنت 8 دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ۔ میری ماں بہنوں 4 کام کر لو، دنیا میں جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا باتیں ہیں؟ کیا کام ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ہاں تمہارے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا میری ماں بہنوں، پہلا کام پرتھم کام نماز کو کبھی مت چھوڑنا میری ماں بہنوں، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو نماز کو قضا مت کرنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا، کام چھوٹ جائے چھوڑ دینا لیکن نمازوں کو میری ماں بہنوں نہ چھوڑنا۔ دوسرا کام جب رمضان کا مہینہ آئے میری ماں بہنوں روزہ رکھ لینا الحمدللہ، اور تیسرا کام میری ماں بہنوں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال رکھنا، اور میری ماں بہنوں چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ میری ماں بہنوں شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اس لیے مسلمانوں اگر اپنی بیوی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، بھول چک ہو جائے، اسے معاف کر دینا ہے، اسے گالی نہیں دینا ہے، اسے سزا نہیں دینا ہے، اسے مارنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کریں گے عمل؟ انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ کی بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ اچھا عورتوں کے اوپر میں بیوی کے اوپر میں یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ روٹی بنا کے آپ کو کھلائے، بھات بنا کے آپ کو کھلائے۔ ہاں ہماری ماں بہنیں بہت خوش ہو رہی ہیں کہ ٹھیک ہے کل سے آرام ملی تھے ہمارا مناک باپے روٹی بنے تھے
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے اوپر میں نہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کا اخلاق، اگر روٹی بنا کر کھلا دے، کھانا بنا کر کھلا دے، الحمدللہ یہ ان کی محبت ہے، اچھی اخلاق ہے۔ اس لیے کہ تم جب نکاح کرتے ہو، بھائی جب تم نکاح کرتے ہو تو حضرت نکاح پڑھاتے ہیں، کہ فلاں کی بیٹی عبداللہ کی بیٹی زینت پروین کو دین مہر مبلغ 50,000 علاوہ نان نفقہ کے، نان میں نے روٹی، نفقہ میں نے کپڑا، یعنی روٹی تو کھلاوا۔ اب روٹی چاہے بنا کے کھلائیے، چاہے ہوٹل چلا کے کھلائیے، بیوی کے ذمہ تھوڑی ایک روٹی بنا کھلائے گی۔ الحمدللہ، اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ مسلمانوں، گھر صرف دولت سے نہیں چلتا ہے، گھر صرف پیسوں سے نہیں چلتا، گھر صرف سونے چاندی سے نہیں چلتا ہے، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے، اچھے اخلاق سے چلتا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قربان جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نیک باتیں سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ یہ کئی باتیں پیغام میں نے پہنچا دیا۔ نمازوں کی پابندی میرے بچوں، نوجوانوں، کام چھوٹے چھوڑ دینا۔ نوجوانوں دیکھو، تم کسان ہو، کاشتکار ہو، کھیت میں کام کرتے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، الحمدللہ کھیت سے مسجد دور ہے، اور قربان جاؤ الحمدللہ کھیت میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھ لو، پانی نہیں ہے تو مٹی ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن نماز کو کبھی میرے بچوں نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ دکان میں ہو، الحمدللہ وہی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ گھر میں ہو، مسجد قریب الحمدللہ تو اذان ہو گئی ہے تو مسجدوں کو آباد کرو۔ اس لیے نماز کچھ مانگتی نہیں ہے میرے بچوں، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔